میری بہت سے لوگوں سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی، ان کی بڑی امیدیں ہیں کہ اگر خان صاحب کے بیٹے آ جائیں تو شاید ایک بیچ میں ایک جان پڑ جائے گی. آئیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جب ہم یہ کہتے تھے یا پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ بھئی نسبت جو ہے اس کی ایک حقیقت ہے، تو باپ کے بعد اگر بیٹا ہو تو اس کے اوپر پارٹی جو ہے اس کا متفق ہونا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنا اس کے آسان ہو جاتا امکانات ہوتے ہیں، اور اس چہرے کو، اس فیس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ حمایت ملتی ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ تو جی موروثیت ہے، یہ تو جناب یہ کیا جی، یہ کوئی جاگیر ہے جی، باپ کے بعد بیٹی جی، بیٹا جی، بھائی جی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ پھر آ گئے نا اسی بات کے اوپر جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ حقیقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے بیٹے یا ان کا بیٹا آئے اور آ کے وہ اپنے والد کی جگہ پہ جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ اس میں سٹیپ ان کرے، تو یقیناً اس سے جو ہے وہ ایک ایسا فیس ہوگا جس فیس کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ اس کے متفق ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، اختلاف بڑا کم ہوگا. لیکن اگر وہ آ کے اپنے والد کی سیاست میں جو ہے وہ سٹیپ ان ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، تو پھر سیاست میں جو ہے وہ پھر اس بات کا گلہ تو نہ کریں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیجیے گا. بھائی پھر تو آپ کوشش کریں کہ وہ گرفتار ہوں گے تو پھر ہی جو ہے نا وہ صحیح طور پہ وارث بنے گے. اگر آج مریم نواز جو ہے وہ چیف منسٹر بن کے بیٹھی ہے تو وہ کوئی اس بات پہ تو نہیں بیٹھی کہ وہ بہت قابلیت رکھتی ہے. ہو سکتا ہے اس سے اور زیادہ قابل لوگ بھی جو ہے وہ پارٹی میں ہوں، لیکن وہ جس دن اپنے والد کے ساتھ آ کے جو ہے وہ گرفتار ہوئی تھی، یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کوالیفائی کرتی ہیں سیاست میں. وہ آپ منظر دیکھیں نا کہ وہ ایئرپورٹ کے اوپر جب ان کو دونوں کو باپ بیٹی کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو علیحدہ کیا گیا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پھر سیاست میں ان چیزوں کو تو فیس کرنا پڑتا ہے. بڑا خطرناک مشورہ دے رہے ہیں رانا صاحب. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سونا ہے، اس کو کندن بنائیں، آئیں اندر کروائیں، شاید آپ کی پارٹی کو فائدہ ہو. بڑی باریک واردات کر رہے ہیں رانا صاحب. نہیں میں لوگوں کا فرق تسی منڈے پھڑاتے ہو اور کی چاہتے ہو تسی؟ نہیں مالک صاحب میں بالکل، اگر ذاتی طور پہ مشورے کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس یعنی خطرے میں ڈالنا چاہیے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کو لائیں، لیکن اگر یہ لاتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، عمران خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے آ کے میری پارٹی کو لیڈ کریں، تو ٹھیک ہے، ہم تو اس کے حق میں ہیں. ہم تو اپنی پارٹی میں بھی، اور ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. ان کو اعتراض ہوتا تھا نیاز صاحب ایک بات بتائیں، یہ نسبت کی وجہ سے پارٹیز میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے اس وقت فریکچرز ہوئے میں وہ تو ہوئے میں، گروپنگ تو ہوئی بھی ہے صاف. ایک سینٹ کا الیکشن ہے، گروپنگ ہے، کون ملتا ہے اس کے اوپر ایک دوسرے کی لیریں اتار دیتے ہیں. واقعی اگر علیمہ خان صاحبہ ہوں یا صاحبزادیوں کچھ ہوں، یہ تو وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہے ہیں رانا صاحب، میں ان سے اگری کرتا ہوں. خاندان ایک بڑا یونیفائنگ فیکٹر ہوتا ہے. ٹیمپرری طور پہ اگر خاندان آگے سامنے آ بھی جائے، جیسا فواد چودھری وغیرہ ہمیشہ سے کہتے ہیں یار خاندان آگے لائیں، یہ ساری گروپیں ختم ہو جائے گی. آپ کا بچاؤ نہیں ہے اس میں. دیکھیں نیچرلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید سلوشن ہو سکتا ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان ہے. عمران خان نے ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا ہوا ہے. انہوں نے آج تک دیکھیں 2 سال قید کو ہونے کو آ رہے ہیں، کبھی بہن کو کوئی پولیٹیکل رول دیا نہیں دیا. الیکشن آئے، کتنے الیکشن آئے، جتنی بڑی اناؤنسمنٹس ہیں ساری ہمشیرہ نہیں کی ہیں. نومبر والا انہوں نے آگے کہا، اس تحریک کی بھی اناؤنسمنٹ انہوں نے پہلے کی. ہر جو بڑا فیصلہ ہے وہ تو علیمہ بھی آگے سناتی ہیں. وجہ دیکھیں نا، 26 نومبر آنورڈ آپ بتا دیں کون سا پولیٹیکل بندہ عمران خان کو مل سکا ہے؟ بیرسٹر صاحب کے علاوہ کس کو ایکسیس ملتی ہے؟ یا علی امین ایک آدھی دفعہ یا 2 دفعہ واپس جانا پڑا ہے. باقی تو پولیٹیکل بندے کسی کو ملنے ہی نہیں دیتے. الٹیمیٹلی بیرسٹر صاحب کو کیوں ملتی ہے ایکسیس؟ یہ تو اب رانا صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. بتائیں تو صحیح، یہ کسی کو ملنے نہ دیں. آپ لوگ بیرسٹر صاحب کو کیوں ملنے دیتے ہیں بار بار؟ بڑے آرام سے بہنیں ملیں 10 منٹ کے لیے، بیرسٹر صاحب ملیں 2 گھنٹے کے لیے. یہ بیرسٹر صاحب کو اور آپ کا کیا ٹانکا ہے؟ بتائیں تو صحیح ذرا میں.
نہیں ہمارا کوئی ٹانکا نہیں ہے. عمران خان صاحب ملتے ہیں نا. عمران خان صاحب کسی کو 2 گھنٹے بٹھائیں, کسی کو 15 منٹ بٹھائیں. گیٹ سے تو آپ گزارتے ہیں نا. ان کو کوئی زبردستی مل سکتا ہے ان کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی وہاں پہ جاتا ہے اور اگر دونوں طرف کلیئرنس ہو تو پہلے تو کلیئرنس ہوتی ہے نا جیل حکام کی طرف سے. اس کے بعد وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب آئے ہیں, وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں آپ کی والی کلیئرنس کی وہ چھوڑیں, عمران خان کو چھوڑیں. وہ اگر اجازت دیں تو وہ آدمی مل سکتا ہے. آپ لوگ ہمیشہ بیرسٹر سیف کو کلیئرنس کیوں دیتے ہیں, یہ ذرا مجھے بتائیں. ہمیشہ بیرسٹر سیف کو کلیئرنس کیوں دیتے ہیں؟ نہیں باقی علیمہ بی بی اور ان کی جو دوسری بہن ہے وہ تو آج بھی ان کی بھی ملاقات ہوتی ہے. علیمہ بی بی کو تو ملنے نہیں دیتے, دوسری بہنیں ملتی ہیں, وکلا میں بھی آپ کی ہے, باقیوں کو چھوڑ دیں. رانا صاحب آج سچ بول دیو. ایک سوال کہ بیرسٹر سیف اتنے پیارے کیوں ہیں حکومت کے کہ وہ جب چاہیں 2 گھنٹے ہر وقت کوئی نہ گزر سکے بیرسٹر صاحب گزر جاتے ہیں گیٹ پہ سے. یہ سمجھائیں تو صحیح سر, کوئی تو خوبی ہوگی. مالک صاحب تہاڈے سوال دے وچ ہی جواب ہے. میرے کو تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ چلو ایسی گل تے میرا خیال ہے سیگمنٹ کو ختم کرنے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ. ریاض صاحب آپ کا بہت